اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے واحد گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گھومتا اور چھوٹا موٹا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اسی شغل میں مشغول تھا کہ اس کی نظر ایک ہرنی پہ پڑی۔ ہرنی کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں کسی کی آمد سے بے خبر گھاس چرنے میں مگن تھے کہ ہرنی کے کان کھڑے ہوئے۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے ایک مخصوص آواز نکالی، شاید وہ اپنے بچے کو خبردار کر رہی تھی کہ خطرہ قریب ہے۔ ہرنی نے گردن گھما کر دیکھا، گھوڑا اور اس پر بیٹھا ہوا سوار اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ہرنی بھاگ کھڑی ہوئی، ماں کے ساتھ بچے نے بھی جست بڑھی۔ سوار نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا۔ ہرنی تو چھلانگیں بھرتی ہوئی ہوا ہو گئی، لیکن بچہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا۔ سوار نے گھوڑا روکا۔ ہرنی کے بچے نے ایک مرتبہ پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سوار نے اسے پکڑ لیا، ہاتھ پاؤں باندھے اور زین کے ساتھ باندھ دیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اب وہ گھوڑے کو تیز نہیں دوڑا رہا تھا، کچھ سرشاری تھی، کچھ اطمینان۔ گھوڑے کو ہلکی چال چلا رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہرنی اس کے پیچھے بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ ہرنی کے چہرے سے رنج اور ملال کی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ سوار کو اچانک یاد آیا کہ ہرنی کا بچہ اس کے پاس ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ ہرنی کو دوڑاتا ہوا شہر تک لے چلے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا دل یہ سوچ کر لرز اٹھا کہ یہ محض ہرنی نہیں ہے، یہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کی رہائی کے لیے بے چین ہے۔ اس نے بغیر کسی توقف کے بچے کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ بچہ بھاگتا ہوا ماں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ منظر دیکھنے کا تھا جب بے زبان ہرنی اپنے بچے کو بے تحاشا چوم رہی تھی اور بار بار نظریں اٹھا کر سوار کی طرف دیکھ لیتی تھی، جیسے آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ پھر اس نے بچے کو ہمراہ لیا اور جنگل کی طرف پلٹ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سوار کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹا، اس وقت بھی وہ ممتا کی ماری ہرنی پر غور کر رہا تھا۔ پھر اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تو نے ایک بے زبان جانور پر جو رحم کیا ہے وہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے، لہٰذا اس کے صلے میں تجھے چاہیے کہ یہی طریقہ اختیار کرے اور کبھی رحم کو ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ یہ طریق دنیا اور دین کا سرمایہ ہے۔ یہ رحم دل سوار سبکتاگین تھا۔ سبکتاگین کی ابتدائی حالات میں آتا ہے کہ وہ نسلاً ایران کے بادشاہ یزدجرد کے خاندان سے تھا۔ اسے ایک سوداگر ترکستان سے بخارا میں لایا اور پھر اسے الپتگین کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ الپتگین نے اس کے چہرے پر عقل و دانش کے آثار دیکھے تو اسے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا۔ بعد میں اسے اپنے لشکر کا امیر الامر بنایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کا بادشاہ یزدجرد قتل کرایا گیا تو اس کی اولاد ترکستان کی طرف بھاگ گئی۔ سبکتگین انہی کی اولاد میں سے تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اسی حال میں رہتا کہ اس پر ترقی کے دروازے کھلنے لگے۔ ہوا کچھ یوں کہ خلیفہ عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ امرائے بخارا نے الپتگین کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ الپتگین اس وقت اپنے غلام سبکتاگین سے عقل و دانش کی باتیں سیکھ رہا تھا کہ چوبدار نے بخارا سے آئے ہوئے قاصد کے آنے کی اطلاع دی۔ الپتگین نے اسی وقت اسے بلوا لیا۔ وہ قاصدوں سے ہمیشہ خلوت میں ملاقات کرتا تھا، لیکن قاصد بخارا سے آیا تھا اور عبد الملک کے انتقال کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اسی لیے اس نے یہی سمجھا کہ کوئی ازحد ضروری پیغام ہوگا۔ اس نے اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا کہ اٹھ کر جاتا یا غلام کو باہر جانے کو کہتا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ قضائے الہی سے رحلت فرما چکے ہیں اور یہ فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا کہ حکومت کسے سونپی جائے۔ امرائے بخارا نے دریافت فرمایا ہے کہ آل سامان میں کوئی ایسا شخص ہے جو حکومت کرنے کا اہل ہو؟ الپتگین نے جواب طلب نگاہ سے سبکتاگین کی طرف دیکھا۔
پھر اچانک اسے اپنی حیثیت یاد آ گئی۔ قاصد کی موجودگی میں ایک غلام سے رائے لینا ٹھیک نہیں۔ اس نے خود جواب دینا مناسب سمجھا۔ میرا یہ پیغام امرائے بخارا تک پہنچا دو کہ منصور بن عبد الملک ابھی نوجوان ہے، لہٰذا حکومت کا اہل اس کا چچا سے زیادہ کوئی نہیں۔ قاصد کے رخصت ہو جانے کے بعد سبکتگین نے بولنے کی جسارت کی، یہ آپ نے کیا پیغام پہنچا دیا؟ میری رائے میں یہی مناسب تھا، کیا تمہارا خیال اس کے برعکس ہے؟ یہ صحیح ہے کہ رموز مملکت بادشاہ ہی جانتے ہیں، لیکن اگر اجازت ہو تو غلام کچھ عرض کرے۔ تمہاری باتوں کو میں نے ہمیشہ سے سنا ہے۔ آپ نے ایک طرح سے منصور بن عبد الملک کی مخالفت کر دی ہے۔ اگر امرائے بخارا منصور ہی کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں تو یہ مخالفت منصور کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی رہے گی۔ اگر وہ تخت پر نہیں بیٹھ سکا تو بھی وہ اس حق تلفی کو آپ کی مخالفت کا نتیجہ سمجھے گا۔ آپ کو سکوت اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا۔ سبکتگین کا اندازہ درست نکلا۔ قاصد یہ پیغام لے کر بخارا آیا تو امراء نے الپتگین کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور منصور کو تخت نشین کرا دیا۔ بعض امراء نے منصور کے کان میں یہ بات بھی ڈالنے کی کوشش کی کہ الپتگین نے اس کی مخالفت کی تھی۔ منصور بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی الپتگین کو اپنے حضور طلب کیا۔ الپتگین کے دل میں چور تھا کیونکہ وہ منصور کی مخالفت کر چکا تھا۔ اس کے پاس جانا آزادی کو قید سے بدلنا تھا۔ اس نے علم سرکشی بلند کیا، 2-3 ہزار سواروں کو ساتھ لیا جو اس کے غلام تھے، اور خراساں سے غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ سبکتگین اس کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ سبکتگین نے دلیری دکھائی اور ایک ہی حملے میں غزنی کو فتح کر لیا۔ الپتگین غزنی کا خود مختار حکمران بن گیا۔ خراسان اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ الپتگین نے 15 سال تک ہمت و اقبال مندی سے حکومت کی۔ اس عرصے میں سبکتگین کے جوہر خوب نکلے۔ اس نے اپنے آقا کے حکم سے کئی بار ہندوؤں سے جہاد کیا اور کامیابی حاصل کی۔ الپتگین کے انتقال کے بعد حکومت اس کے بیٹے ابو اسحاق کے پاس گئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اسحاق کا انتقال ہو گیا۔ ارکان سلطنت نے سبکتگین کے چہرے پر فتح مندی کے آثار دیکھ کر اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ایک غلام غزنی کا بادشاہ بن گیا، ایک شاہانہ عزم کے ساتھ جہاد پر کمر بستہ ہو گیا۔ وہ ہندوستان پر حملہ کرنے لگا، وہاں سے غلام اور مال غنیمت لاتا تھا۔ اس نے الپتگین کی بیٹی سے شادی کر لی۔ وہ ان دنوں دریائے چناب کے کنارے واقع شہر سوہدرا، جو آج وزیر آباد کے نام سے مشہور ہے، میں ایک مقامی ہندو حکمران سے برسر پیکار تھا۔ اس نے یہاں ایک خواب دیکھا کہ اس کے مکان کے آتش دان سے ایک بڑا درخت پیدا ہوا جس کے سائے تلے پوری دنیا آ گئی۔ آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ خواب مبارک معلوم ہو رہا تھا، لیکن کوئی واضح تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے باقی رات کچھ سونے اور کچھ جاگتے ہوئے گزاری۔ اس نے سوچا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ اس خواب کے بارے میں کسی سے مشورہ کرے گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ خواب کی تعبیر خود اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک شخص غزنی سے آیا اور اتنی تیزی میں تھا کہ گھوڑا دوڑاتا ہوا سبکتگین کے خیمے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ یہ بے ادبی تھی، اسے پیدل چلتے ہوئے آنا چاہیے تھا۔ اس نے پہرہ داروں کی پرواہ بھی نہیں کی اور سبکتگین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اے شخص، کیا تو سارے آداب بھول گیا ہے؟ حالانکہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تجھے کیا کہنا ہے؟ حضور، بات ہی اتنی خوشی کی ہے کہ مجھے کچھ یاد ہی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند عطا کیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ سبکتگین کی زبان سے بے اختیار نکلا، تو نے میرا خواب سچ کر دکھایا۔ پیغام لانے والا کچھ بھی نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے سبکتگین کی جانب سے انعام وصول کیا اور خیمے سے باہر آ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سوہدرا کے کنارے واقع مندر کو سبکتگین کے لشکر نے مسمار کر دیا اور حریف راجہ فرار ہو گیا۔
سبکتاگین اس لڑکے کی پیدائش پر شکر گزار ہوا جس کے تالے کی مدد سے بت خانہ مسمار ہوا۔ سبکتاگین نے اس لڑکے کا نام محمود رکھا۔ یہی لڑکا تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا۔ سبکتاگین نے محمود کے ہوش سنبھالتے ہی اسے جنگی تربیت سے آراستہ کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے میں کچھ ایسی خداداد صلاحیتیں تھیں کہ بچپن ہی میں وہ ایک اچھا شہ سوار بن گیا۔ اس کی حرکات و سکنات سے دلیری اور بہادری بھی ظاہر ہوتی تھی۔ سبکتاگین اسے ہر لڑائی میں ہم رکاب رکھنے لگا، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر میں پہنچ گیا۔ اس کی عمر 16 سال کی تھی کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ ہندوستان کے راجا جے پال سے جنگ لڑنے کا موقع ملا۔ ان دنوں شمالی ہندوستان کا سب سے بڑا راجا جے پال تھا۔ اس کی سلطنت ایک طرف جلال آباد اور پارا چنار تک تو دوسری طرف کشمیر کے جنوبی پہاڑی علاقے سے لے کر ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ایک مقام بھٹنڈا میں قیام کیا اور پھر ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کی سلطنت کی طرف بڑھا۔ اس کے جواب میں سبکتاگین نے بھی لشکر تیار کیا اور اس سے مقابلے کے لیے غزنی سے روانہ ہوا۔ کمسن محمود غزنوی، جس کی ابھی مسیں بھیگ رہی تھیں، باپ کے ہم رکاب تھا۔ اس کے لیے یہ پہلی جنگ اتنی بڑی تھی کہ وہ بے خوف بھی تھا اور چوکنا بھی۔ قدم قدم پر باپ کو مشورے دیتا جا رہا تھا۔ ہمارا لشکر راجا کے مقابلے میں بہت کم ہے، محمود نے سبکتین سے کہا۔ تو کیا ہم واپس پلٹ جائیں؟ میرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں ہمیں طاقت سے زیادہ حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کوئی تجویز ہے تمہارے پاس؟ غورنیا اور گنڈابک کے پہاڑ میری تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ کیسی تجویز؟ آپ میرے ساتھ اس پہاڑ کی چوٹی پر تو چلیے۔ وہ اپنے باپ سبکتاگین اور چند سرداروں کے ساتھ پہاڑ کی بلند چوٹی پر چلا گیا۔ آپ لوگ جے پال کا لشکر ملاخطہ فرمائیں، انسانی سمندر ہے جو ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ میں کل ہی اس چوٹی پر آیا تھا اور جے پال کے لشکر کو دیکھا تھا۔ ہم اس لشکر کو اپنی طاقت سے چونٹی کی طرح مسل دیں گے۔ یہ سمندر ہمیں ڈبو بھی سکتا ہے، اسی لیے میں نے بابا جانی کو مشورہ دینے کی جسارت کی تھی کہ وہ میری تیار کردہ حکمت عملی پر غور فرمائیں۔ مصلحت اس وقت اسی میں ہے کہ 500 سواروں کے دستے بنائے جائیں۔ یہ دستے باری باری لڑیں۔ پہلے ایک دستہ میدان میں جائے، باقی لوگ پہاڑی میں چھپے رہیں۔ جب یہ دستہ تھک جائے تو دوسرا روانہ ہو۔ سبکتین نے اس کی رائے کو پسند کیا۔ پہاڑ سے نیچے اتر کر دوسرے سرداروں سے بھی مشورہ کیا۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ سبکتین کا سینہ اس وقت فخر سے پھول گیا۔ محمود، میرے عظیم فرزند، میں نے تیری پیدائش کے وقت خدا سے دعا کی تھی کہ یہ بچہ میرا نعم البدل بنے، میرے ادھورے کاموں کو مکمل کرے، کفرستان ہند سے باطل کا خاتمہ کرے، بت فروش نہ ہو، بت شکن بنے۔ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہوئی ہے، تو ضرور تاریخ عالم میں نام پیدا کرے گا۔ محمود کی تجویز کے مطابق دفاعی مورچے قائم کر دیے گئے، جہاں غزنی فوج کے دستے متعین کر دیے گئے۔ ان سب کو اپنی اپنی باری پر دشمن کے سامنے آنا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو امیر سبکتین، محمود غزنوی اور دوسرے سردار محض چند ہزار سواروں کے ساتھ دشمن پر جھپٹے۔ راجا جے پال اپنے ہاتھی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کی 1,00,000 سپاہ کے مقابلے میں چند ہزار سوار میدان میں اترے تھے۔ ہنسنے کی تو بات تھی ہی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ یہ بالک کون ہے؟ جے پال نے اپنے ایک سردار سے محمود کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بدن میں بجلی سی بھری ہوئی ہے، کس بہادری سے لڑ رہا ہے، کون ہے یہ؟ مہاراج، یہ سبکتاگین کا بیٹا محمود ہے۔ اگر سبکتاگین کے بعد حکومت اسے مل گئی تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ مہاراج، ابھی یہ ہماری تلواروں کے دم خم سے واقف نہیں۔ اپنے آدمیوں سے کہو
سب کو چھوڑ کر اس دلیر کو گھیر لیں، اس جنگ میں یہ بچ کر نہ جانے پائے۔ جے پال کی نظریں محمود پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی تلوار برق کی طرح کوند رہی ہے، گردنیں اڑاتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی وہ کلب میں نظر آ رہا تھا، کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ میں۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے چند سرداروں نے محمود کو گھیرے میں لے لیا، لیکن یہ کیا؟ محمود گھیرا توڑ کر نکل گیا۔ اس کی مدد کے لیے غزنی سردار پہنچ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی لشکر کی پشت پر شور مچا۔ دفاعی مورچوں سے 500 سواروں کا دستہ نکل آیا تھا۔ جے پال کی فوج کو اتنی عددی برتری حاصل تھی کہ اس نے اس حملے کو سنبھال لیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک اور تازہ دم دستے نے حملہ کر دیا۔ ہندو لشکر اس دستے کے خلاف بھی جم کر لڑنے لگا۔ اس کے بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ دفاعی دستے ایک ساتھ باہر نکل آئے اور چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ہندو لشکر اس ناگہانی آفت سے بوکھلا گیا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ سبکتاگین کو کہیں سے تازہ کمک مل گئی ہے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس فرار میں بے شمار ہندو قتل ہوئے۔ لشکر کی تعداد کم ہوئی تو جے پال کا ہاتھی بھی میدان سے نکل گیا۔ مسلمانوں نے نیلاب یعنی سندھ کے کنارے تک ان کا تعاقب کیا اور وسیع پیمانے پر قتل و غارت کی۔ پشاور کے ملک دریائے نیلاب کے کنارے تک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ ان مفتوحہ علاقوں میں قانون اسلامی رائج ہوا اور سبکتاگین کے نام کا خطبہ اور سکہ رائج ہوا۔ اس جنگ میں شاندار کامیابی کے بعد وہ امیر نوح بن منصور کی مدد سے آگے بڑھا اور خراساں اور ماروائے نہر میں کئی شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ ان دنوں محمود نیشا پور میں تھا کہ اس کے پاس امیر سبکتاگین کے انتقال کی روح فرسا خبر پہنچی۔ اس خبر کو سن کر وہ نیشا پور سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس خبر نے اس کا پاؤں رکاب تک پہنچنے نہیں دیا کہ اس نے سنا کہ اس کا بھائی اسماعیل جو دوسری ماں سے تھا بلخ میں تخت نشین ہو گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ باپ نے مرنے سے پہلے خود اسے نامزد کیا تھا۔ محمود غزنوی باپ کی نامزدگی کے احترام میں خاموش ہو گیا، لیکن بہت جلد یہ خبریں بھی اس تک پہنچنا شروع ہو گئیں کہ اسماعیل ایک نااہل حکمران ثابت ہوا ہے۔ مملکت کے کام کاج انتشار کا شکار ہیں۔ معاملہ بھائی کا تھا، اس لیے وہ لشکر کشی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اس نے بھائی کی نصیحت کے لیے ایک خط تحریر کیا۔ والد گرامی جو ہم سب کے پشت پناہ تھے، وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ ان کے بعد تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ تم میری آنکھیں ہو۔ جو کچھ تمہاری خواہش ہو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سلطنت کے قیام کے لیے سن رسیدہ اور پختہ کار ہونا ضروری ہے۔ تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو اور تمہاری عقل اور دانش بھی تمہاری عمر کے مطابق ہے۔ والد صاحب نے جو تمہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا وہ مصلحت وقت کا تقاضا تھا، کیونکہ میں دور تھا۔ اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو۔ غزنی جو ہماری حکومت اور روب داب کا سر چشمہ ہے مجھے دے دو، تاکہ بلخ اور ہراساں کو دشمنوں سے پاک صاف کر کے تمہیں دے دوں۔ یہ تمہارے قابو میں آنے والے نہیں۔ امیر اسماعیل نے اپنے بھائی کے خط کے متعلق پرواہ نہیں کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا۔ محمود نے یہ حال دیکھ کر اپنے چچا اور سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ لشکر جرار اکٹھا کیا اور دارالحکومت کے قریب پہنچ گیا۔ امیر اسماعیل بھی اپنا لشکر لے کر بلخ سے آگے بڑھا۔ محمود نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی نصیر الدین کو اسماعیل کے پاس بھیجا کہ وہ اسے اس جنگ سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ اسماعیل اپنی ضد پر ڈٹا رہا، بلکہ اس نے مزید کسی سفارت کا انتظار بھی نہیں کیا اور حملے میں پہل کر دی۔ جنگ ہوتی رہی اور بالآخر محمود نے اپنے قلب لشکر سے نکل کر ایسا زبردست حملہ کیا کہ اسماعیل کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور غزنی میں قلعہ بند ہو گئی۔ محمود نے مختلف عہد و پیمان کر کے ان لوگوں کو قلعے سے باہر نکالا اور ملک کے خزانے وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ امیر اسماعیل اس کے سامنے لایا گیا۔ محمود نے اس سے پوچھا، اگر تمہاری قسمت یاوری کرتی اور تم جیت جاتے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے فتح نصیب ہوتی
تو تمہیں ایک قلعے میں نظر بند کر دوں گا اور وہاں تمہیں راحت و آرام کا تمام سامان مہیا پہنچاؤں گا۔ سلطان محمود اپنے بھائی کے اس خیال کو سن کر خاموش ہو گیا، لیکن چند دنوں کے بعد اس نے اسماعیل کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کرا دیا اور راحت و آرام کا تمام سامان پہنچا دیا۔ اسے یہ بھی کہلا بھیجا، اگر تم میں ذرا بھی عقل ہوتی تو میرے سوال کے جواب میں یہ کہتے کہ تم مجھے معاف کر دینے کا پکا ارادہ کر چکے تھے، تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا۔